لیکن 2000 میں کے بعد اگر ہم دیکھیں کہ اسٹوڈنٹ پولیٹکس کا عروج پہ جانا، پھر جسٹس مری کا قتل، پھر نواب خیر بخش مری صاحب کا جیل جانا، پھر اس کے بعد وہ کیا کہتے ہیں کہ پی ایل اے کا اپنا عروج پہ جانا، پھر بالاچ مری کا قیادت سنبھالنا، پھر ڈاکٹر اعلیٰ نظر اور باقی جو اس کے ساتھی تھے ان کا پی ایل ایف بنانا، تو وہ پھر نقطہ عروج پہ چلا گیا چیزیں. اور یہ مسنگ پرسنز والا ایشو جو ہے، جو آج تک ہے، وہ یہی تھا کہ بھائی کو اٹھانا، لاپتہ کرنا، کسی کی مسخ شدہ لاش کا ملنا، کسی کا نہ ملنا. بہت سالوں، ایون کہ 15-20 سال لوگوں کو ہو گئے لاپتہ ہوئے، ابھی تک ان کے نشانات نہیں ہیں، پتہ نہیں ہے کہ وہ کہاں پر ہیں. بہت ساروں کی لاشیں بھی ملی، بہت سارے بازیاب بھی ہوئے. تو یہ مختلف ڈائنامکس رہے ہیں، لیکن اس دوران چیزیں بہت انتہا پر تھیں. تو گئے، وہ ایک خاتون تھی ملک ناز، اور ان کی بیٹی تھی 5 سال کی، غالباً برہمش ان کا نام تھا. تو وہ چوری کی غرض سے جاتی ہیں، جس بھی غرض سے جاتے ہیں وہ گولیاں چلاتے ہیں. جو ماں ہوتی ہے ملک ناز، وہ بیچاری جان کی بازی ہار جاتی ہے، اور جو برہمش ہوتی ہے اس کو بھی کوئی گولی لگتی ہے، چھوٹی بچی ہوتی ہے. تو وہاں سے یہ جو مہرنگ لوگ ہیں یا دوسرے ہیں، یہ متحرک ہونا شروع کرتے ہیں. یہ کسی اس میں آتے رہتے تھے، مطلب کوئی مظاہرے میں، لیکن اس طرح آرگنائز نہیں تھے. تو 2020 کے بعد یہ پہلا واقعہ تھا. مجھے یاد ہے کہ برہمش کے نام سے انہوں نے وہ کیا، اور نام رکھا تھا، تھوڑے لوگ ہوتے تھے، زیادہ نہیں تھے، برہمش یکجہتی کمیٹی نام رکھا گیا کہ برہمش یکجہتی کمیٹی کے زیر اہتمام جلسے کا انعقاد کیا جائے گا، یا مظاہرے ہوں گے، زیادہ مظاہرے ہی ہوتے تھے، ریلیاں نکلتی تھیں. کیا ہوتا ہے کہ 13 اگست 2020 کو تربت میں پھر ایک ایف سی اہلکار کے تھرو ایک اسٹوڈنٹ حیات بلوچ، جو کراچی یونیورسٹی کا غالباً اسٹوڈنٹ تھا، کوئی کمیشن کی تیاری بھی کر رہا تھا، وہ مارا جاتا ہے. ادھر سے ایک اور چنگاری ہوتی ہے. تیسرا، 2020 میں دسمبر میں کریمہ بلوچ، جو بی ایس او کی رہنما رہ چکی تھی، اور اس کا جو خاندان ہے وہ بڑا ایکٹیو رہا ہے. اگر جدید بلوچ پولیٹکس کو دیکھا جائے، یا پھر جو دوسری طرف چلے جاتے ہیں، ان میں بھی یہ خاندان بڑا ایکٹیو رہا ہے. تو یہ یہاں سے موو کر گئی تھی کینیڈا، اور بڑا بیان بازی کرتی تھیں اکثر کہ بھائی کینیڈا میں آ رہے ہیں، کینیڈا پناہ دے رہا ہے سیکیورٹی والوں کو، وغیرہ وغیرہ، یہ وہ. تو پتہ چلتا ہے ان کی جو ہے نا لاش ملتی ہے سمندر سے. 2023 میں بالاچ مولا بخش کا ماورائے عدالت قتل ہوتا ہے سی ٹی ڈی کے تھرو. وہاں سے وہ ایف آئی آر نہیں کاٹی جا رہی ہوتی، تو بالآخر کیا ہوتا ہے کہ نگران دور ہوتا ہے. وہ لوگ مارچ کرنا شروع کرتے ہیں، کوئٹہ آتے ہیں، کوئٹہ کے سے آگے مہرنگ لیڈ کرتی ہے. یہ جاتے ہیں بلوچ بیلٹ سے ہوتے ہوتے ڈی جی خان سے پھر ڈی آئی خان، وہاں سے اسلام آباد ان کو، حالانکہ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ جو مبینہ طور پہ بلوچستان کے ہیں، لیکن الحمدللہ ان کی ہمیں کوئی بھی ایک کام ایسا نہیں دکھتا کہ وہ بلوچستان کے حق میں کچھ کر رہے ہوں. اچھا، یہ ان کو پر کریک ڈاؤن ہوتا ہے. بالآخر یہ پہنچتے ہیں پریس کلب کے سامنے، دھرنا دے دیتے ہیں، لیکن اس طرح ان کی بات نہیں سنی جا رہی ہوتی. کئی دنوں تک یہ اپنا وہ دھرنا دیے رکھتے ہیں کہ ہم آئے ہیں، ہمارا کوئی حل نکالا جائے. ایک پارلیمانی کمیٹی جاتی بھی ہے، لیکن اس طریقے سے ان کے مذاکرات کامیاب نہیں ہوتے، پھر وہ جانا بھی گوارا نہیں کرتے. اس کے بعد پھر یہ وہاں سے دوبارہ آتے ہیں، موو کرتے ہیں اسلام آباد سے کوئٹہ کی جانب. عظیم الشان ان کا استقبال ہوتا ہے. تو ایک آواز اٹھتی ہے، لیکن یہ چیز جو اسلام آباد سے یہ لوگ ویسے لوٹے، ایک بھی لاپتہ بازیاب نہیں ہوا. اس چیز کو بڑا برا مانا گیا بلوچستان میں کہ خواتین گئی تھیں، اور جس طریقے سے اسلام آباد پولیس نے یا وفاقی حکومت نے ٹیکل کیا، یہ بہت ہی برا طریقہ تھا.
بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، مجھے کہتے ہیں مقبول احمد۔ بلوچ یکجہتی کمیٹی نے کل بلوچ راجی مچی کے 1 سال مکمل ہونے پر کوئی آن لائن ویبینار کرائے ہیں، تھوڑے بہت پمفلٹ وغیرہ بھی لوگوں میں تقسیم ہوئے، تو آگاہی مہم انہوں نے شروع کی۔ تو میں نے کہا اس پر تھوڑی نظر ڈالتے ہیں اور تھوڑی بات کرتے ہیں کہ بلوچ یکجہتی کمیٹی بنی کیسے تھی، ابھی تک کہاں پہنچی ہے، قیادت جیلوں میں ہے، مستقبل کیسا نظر آ رہا ہے۔ سب سے پہلے اگر ہم بات کریں کہ بلوچستان میں انسرجنسی مختلف صورتوں میں رہی ہے شروع سے، مطلب اگر 1948 سے لے کر اگر ابھی 2025 ہے تو کسی نہ کسی صورت میں رہی ہے۔ پہلے وہ آپ نواب عبدالکریم خان سے شروع کریں، وہ آتے ہوئے پھر درمیان میں کم ہوتی تھی، پھر نئے انداز میں شروع ہوتی تھی، پھر کچھ عرصہ وقفہ ہوتا تھا، پھر نئے انداز میں کچھ عرصے بعد شروع ہوتی تھی۔ ہمیشہ کوئی نہ کوئی ایسی چیز رہی ہے کہ چنگاری اٹھتی رہی ہے، لیکن 2000 کے بعد مسلسل اس میں بتدریج اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ ہوئی، پھر جب کسی نتیجے پہ پہنچتے تھے پھر وقفہ آ جاتا تھا، سالوں سالوں وقفہ آ جاتا تھا، مطلب اس طرح مسلسل وہ نہیں ہوتے تھے، اکا دکا واقعات ہوتے رہے ہوں۔ لیکن 2000 میں کے بعد اگر ہم دیکھیں کہ اسٹوڈنٹ پولیٹکس کا عروج پہ جانا، پھر جسٹس مری کا قتل، پھر نواب خیر بخش مری صاحب کا جیل جانا، پھر اس کے بعد وہ کیا کہتے ہیں کہ پی ایل اے کا اپنا عروج پہ جانا، پھر بالاچ مری کا قیادت سنبھالنا، پھر ڈاکٹر علا نظر اور باقی جو اس کے ساتھی تھے ان کا بی ایل ایف بنانا، تو وہ پھر نقطہ عروج پہ چلا گیا چیزیں۔ اچھا 2000 اس کو پھر یہ چیزیں تو چل ہی رہی تھیں، مطلب وقفے سے یا یہ اپنی گروپ بندی کر ہی رہے تھے، لیکن جب نواب اکبر بگٹی قتل ہوتے ہیں اس کے بعد پھر یہ جو وہ کیا کہتے ہیں چھوٹی چھوٹی وہ تھیں، پھر وہ چنگاری بن کے سوسائٹی میں پھیل گئی۔ اچھا 2000 مطلب 3-4 سے یہ چیز آ رہی تھی، پھر سیکیورٹی فورسز والے بھی غالباً 5-6 کے بعد اس کے بعد وہ بھی بہت زیادہ مطلب ایکسٹریم پر گئے۔ پھر کہا تو جاتا ہے کہ قانون یا آئین کی پاس داری کی گئی، شاید اس طرح نہیں تھا، سیکیورٹی فورسز والے بھی انتہا پہ گئے، اس طرف تو انتہا پسندی عروج پر چلی گئی تھی، لیکن یہاں بھی کوئی قانون آئین کا خیال اس طرح نہیں رکھا گیا، جس کی وجہ سے بہت زیادہ مسئلے بنے بھی۔ اور یہ مسنگ پرسنز والا ایشو جو ہے جو آج تک ہے وہ یہی تھا کہ بھائی اٹھانا، لاپتہ کرنا، کسی کی مسخ شدہ لاش کا ملنا، کسی کا نہ ملنا، بہت سالوں ایون کے 15-20 سال لوگوں کو ہو گئے لاپتہ ہوئے، ابھی تک ان کے نشانات نہیں ہیں، پتہ نہیں ہے کہ وہ کہاں پر ہیں، بہت ساروں کی لاشیں بھی ملی، بہت سارے بازیاب بھی ہوئے۔ تو یہ مختلف ڈائنامکس رہے ہیں، لیکن اس دوران چیزیں بہت انتہا پر تھیں۔ اچھا اس کا موازنہ اگر ہم آج کے بلوچستان سے موازنہ کریں، شدت اس وقت مطلب یہ جو آزادی پسند لوگ تھے یہ یہاں پہ جلسے کرتے تھے، یہاں منان چوک تک آتے تھے، بڑے جلسے جلوس ان کے ہوتے تھے، لیکن اس وقت سوشل میڈیا نہیں تھا، چیزیں اس طریقے سے آرگنائز نہیں تھیں، تو گو کہ وہ کوئٹہ تک تھے، یا جو پڑھا لکھی سوسائٹی تھی یا جو اسٹوڈنٹ آتا تھا یہاں پہ وہ اس چیز سے آگاہ تھا، لیکن دور دراز پیریفریز میں اس طرح ایکٹیو نہیں تھی۔ تو اس طرح جو سوشل میڈیا آیا، پھر ان لوگوں کے کنیکشن ہو گئے، پھر ان لوگوں کا اپنی وہ کیا کہتے ہیں نفری ادھر موو کرنا شروع کر دی، تو پھر آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انٹینسٹی گو کہ اس کی بڑی ہے، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ جو کوئٹہ کی حد تک اتنی بڑی تھی وہ ابھی شاید کوئٹہ میں اس طرح نہیں ہے، لیکن پیک اس کی رہی ہے۔ اور لیکن وہ چیز 2013-14 تک مطلب جب مسلسل انتہا پر آتی گئی چیزیں، پھر تھوڑا سا وقفہ آ گیا تھا، مطلب 13-14-15 کے بعد پھر واقعات چھوٹے موٹے ہوتے رہتے، لیکن وہ آئے روز والے اتنے بڑے لیول پہ نہیں ہو گئے۔ لیکن اگر ہم 8, 9, 10, 11, 12 کی بات کرتے ہیں تو یہ بڑا ایکسٹریم ٹائم تھا، ایون 13 اور 14 کا بھی ہاف
یہ بڑا ایکسٹریم پوائنٹ تھا. آئے روز افسوسناک واقعات ایسے پیش آتے رہے تھے. پھر یہ 4-5 سال یہ جو یوتھ تھی وہ تو میں نے کہا نہیں کہ وہ یا اٹھائی گئی یا ماری گئی جو زیادہ، یا پھر وہ لوگ باہر موو کر گئے. تو جو مین وائسز تھیں وہ بہت کم رہ گئی تھی بلوچستان میں. یہ وقفہ رہا، اتنا زیادہ احتجاج وغیرہ بھی نہیں ہوتا تھا تو بہت کم لوگ ہوتے تھے. مطلب مجھے یاد ہے کہ 2019 تک ماما قدیر لوگ یا اس کے ساتھ جو باقی لاپتہ افراد کے لواحقین ہوتے تھے چند لوگ ہوتے تھے، اتنا نہیں ہوتا تھا. درمیان میں 2017 میں پی ٹی ایم ابھرتی ہے، ایک کہ لوگ تھوڑا کھل کر بات کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو ان کے مظاہرے تھوڑے بہت تو ہونا شروع ہوتے ہیں، لیکن اس طریقے سے نہیں جس طریقے سے 2004 یا 5 یا 6. پھر ایک نئی وہ جو قیادت تھی، میں نے کہا ایک تو وہ بن گئے، انسرجنٹ بن گئے، دوسرے باہر چلے گئے، تیسرے مارے گئے یا لاپتہ ہو گئے، چوتھے وہ انہوں نے یا کمپرومائز کر لیا یا پھر انہوں نے کہا بہت ہو گیا، اب ذرا سکون سے کوئی یا سرکاری نوکری کرتے ہیں، سکون والی زندگی گزارتے ہیں، یا پھر بلوچستان سے کراچی موو کر گئے یا کہیں موو کر گئے. تو ایک کیٹیگری یہ بھی رہی ہے. پھر کیا ہوتا ہے کہ مطلب 2020 میں نیا مرج ہوتا ہے تربت کے علاقے ڈھنڈک میں غالباً، اگر میں اس کی پروننسیشن ٹھیک کر رہا ہوں، تو وہ جو مطلب BYC کی موجودہ قیادت ہے یا اس سے ایفیلیٹ لوگ ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ جو لوگ ہوتے ہیں جن کے پیچھے یہ اسٹیٹ ہوتی ہے، کہیں نہ کہیں ان کو آشیرواد حاصل ہوتا ہے اور وہ کوئی صحیح نہیں ہوتے یا نٹوریس ٹائپ، ان کو کہتے ہیں کہ یہ ان کا کیا کردار ہے، ان کے پاس کچھ ہے ہی نہیں، یا یہ 2 نمبریاں کرتے ہیں یا لوگوں کو مارتے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو یہ ان کو ڈسکاؤٹ کہتے ہیں. جو ریاست کہتی ہے کیا ان کے خلاف ثبوت ہے، یہ بس من باتیں ہیں، یا جو ہمارے ساتھ ایفیلیٹ ہوتا ہے تو یہ جان کے اس کو ایسا ٹیگ کرتے ہیں، بدنام کرتے ہیں، یا دوسروں کی نظروں میں اس کو لاتے ہیں تاکہ جو انسرجنٹ ہیں وہ ان کو ماریں یا ریاست کے ساتھ نہ ہوں. تو یہ 2 بیان یہ ساتھ ساتھ چلتے رہے ہیں. تو گئے وہ ایک خاتون تھی ملک ناز اور ان کی بیٹی تھی 5 سال کی، غالباً برہمش ان کا نام تھا. تو وہ چوری کی غرض سے جاتی ہیں، جس بھی غرض سے جاتے ہیں وہ گولیاں چلاتے ہیں. جو ماں ہوتی ہے ملک ناز وہ بیچاری جان کی بازی ہار جاتی ہے، اور جو برہمش ہوتی ہے اس کو بھی کوئی گولی لگتی ہے، چھوٹی بچی ہوتی ہے. تو وہاں سے یہ جو مہرنگ لوگ ہیں یا دوسرے ہیں، یہ متحرک ہونا شروع کرتے ہیں. یہ کسی اس میں آتے رہتے تھے، مطلب کوئی مظاہرے میں، لیکن اس طرح آرگنائز نہیں تھے. تو 2020 کے بعد یہ پہلا واقعہ تھا، مجھے یاد ہے کہ برہمش کے نام سے انہوں نے وہ کیا، اور نام رکھا تھا، تھوڑے لوگ ہوتے تھے، زیادہ نہیں تھے، برہمش یکجہتی کمیٹی نام رکھا گیا کہ برہمش یکجہتی کمیٹی کے زیر اہتمام جلسے کا انعقاد کیا جائے گا یا مظاہرے ہوں گے. زیادہ مظاہرے ہی ہوتے تھے، ریلیاں نکلتی تھیں. اچھا، یہ مئی میں ہوا تھا، مئی 2020 میں یہ والا واقعہ. اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ 13 اگست 2020 کو تربت میں پھر ایک FCI اہلکار کے تھرو ایک اسٹوڈنٹ حیات بلوچ، جو کراچی یونیورسٹی کا غالباً اسٹوڈنٹ تھا، کوئی کمیشن کی تیاری بھی کر رہا تھا، وہ مارا جاتا ہے. ادھر سے ایک اور چنگاری اٹھتی ہے. پھر FC یا دوسرے سیکیورٹی اداروں پر مزید ان کو وہ ملتا ہے. تو میں نے کہا نہیں، بڑے عرصے کی وہ تھی، اس طریقے سے اپنی بڑاس نہیں نکال سکتے تھے، بڑا محدود کر دیا گیا تھا ان کو، اور بڑا میں نے کہا نہیں کہ فرنٹ ٹو فرنٹ آ گئے تھے. یہی جو میں کہہ رہا ہوں کہ آج بھی ادارے میرے خیال میں بہت وہ ہو رہے ہیں، انسرجنٹ اور سیکیورٹی فورسز آمنے سامنے آ چکی ہیں، باقی ادارے اس طرح معنی ہی نہیں رکھ رہے ہیں. تو اس وقت بھی یہ تھا. پھر انہوں نے پھر وہ کیا کہ بھائی یہ جو سیکیورٹی فورسز ہیں یہ تو ہمارے لیے ایسے ہی ہیں، ایسے کتنے واقعات ہو جاتے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے وغیرہ وغیرہ. اس وقت کور کمانڈر تھے سرفراز علی صاحب، تو وہ گئے بھی تھے، ان کے خاندان والوں سے معافی بھی مانگی تھی. بلکہ آئی تھنک وہ اس وقت کور کمانڈر نہیں تھے، IGFC ساؤتھ ہوتے تھے، اور غالباً وہ جو FC کا اہلکار تھے ان کو جیل بھی بھیج دیا گیا تھا. ان کو کوئی ابھی میرے خیال میں سزا بھی ہو گئی ہے، عمر قید وغیرہ ایسا کچھ. تو ادھر سے بہت چنگاری اٹھی، بہت آواز اٹھی، پاکستان لیول پہ آواز اٹھی کہ بھائی کیا کیسا مفت میں جو ہے نا وہ مارا گیا. ہوا یہ تھا کہ FC والے جا رہے تھے، ان پہ اٹیک ہوا،
گاڑی پر. تو وہ پھر کیا کرتے ہیں, سرچ آپریشن کرتے ہیں. سرچ آپریشن میں یہ جو حیات بلوچ تھے یہ اپنے والد اور والدہ کے ساتھ وہ کھیتوں میں کوئی کام وغیرہ کر رہے تھے, تو اس کو لے گئے اور ماں کے سامنے اس کو مار دیا گیا. تو وہ ایک تصویر جو تھی نا اس نے کہ وہ شروع کر دیا, پوری دنیا میں ایک وبال مچا دیا تھا کہ بھائی والدہ کے سامنے اور وہ اس کا بچہ مارا گیا. تو اس نے بڑا جھنجھوڑا تھا اس افسوسناک واقعے نے. یہ بھی 2020 کا افسوسناک واقعہ تھا. تیسرا, 2020 میں دسمبر میں کریمہ بلوچ جو بی ایس او کی رہنما رہ چکی تھیں اور اس کا جو خاندان ہے وہ بڑا ایکٹیو رہا ہے. اگر جدید بلوچ پولیٹکس کو دیکھا جائے یا پھر جو دوسری طرف چلے جاتے ہیں ان میں بھی یہ خاندان بڑا ایکٹیو رہا ہے. تو یہ یہاں سے موو کر گئی تھی کینیڈا اور بڑا بیان بازی کرتی تھیں اکثر کہ بھائی کینیڈا میں آ رہے ہیں, کینیڈا پناہ دے رہا ہے سیکیورٹی والوں کو وغیرہ وغیرہ یہ وہ. تو پتہ چلتا ہے ان کی جو ہے نا لاش ملتی ہے سمندر سے. تو کینیڈا والوں پہ بڑا ادھر سے وہ بھی کرتے ہیں کہ اس کو قتل کیا گیا ہے, یہ ایسا نہیں ہوا, اگر اس نے مرنا ہوتا تو یہ بلوچستان میں مرتی, اس پر مشکل ٹائم تھا, اگر اس نے خدا نخواستہ خودکشی کرنی تھی تو یہ وہاں کرتی. اتنا سفر کر کے اتنا کچھ کر کے اور سیاست پہ بلیو کرنے والی یہ شخصیت کینیڈا آئی ہے تو یہ یہاں اپنی جان لیتی. تو کہتے ہیں نہیں اس کو مارا گیا ہے. تو باہر کے ملکوں میں ایسا ہوتا ہے, زیادہ تر بتایا جاتا ہے کہ لوگ فیڈ اپ ہوتے ہیں کہیں جا کے بھائی خود کو وہ خاتمہ کرتے ہیں. تو ان ممالک میں شاید یہ نارم تھی کہ لوگ ایسے سوسائڈ کرتے ہیں, لیکن جو کریمہ کے آس پاس والے یا ان کے نظریے والے تھے وہ کہتے ہیں نہیں ایسا نہیں ہے, اس کو آپ وہ رنگ نہیں دے سکتے, یہ اتنی کمزور نہیں تھی کہ یہ خوشی کرتی وغیرہ وغیرہ. تو کریمہ کی یہ خواہش تھی کہ مجھے آبائی وطن تم جو ہے نا وہاں پہ وہ کیا جائے, دفنایا جائے. تو پھر ان کی کینیڈا سے یہاں موو کیا گیا, پھر یہاں سے یہ مہرنگ لوگ گئے, پھر وہاں سے تم گئے, بڑے ایشوز ہوئے, آپ لوگوں نے اس وقت دیکھا بھی ہوگا. ان کو چھوڑا نہیں جا رہا تھا, بالآخر ان کی وہاں پہ تدفین ہوئی. تو اس دوران مہرنگ طالب علم تھیں, پڑھ رہی تھیں بی ایم سی میں, تو وہ اپنی کالج کو جو یونیورسٹی بنایا گیا تھا اس کو دوبارہ کالج بنانے کے لیے یا اسی بلڈنگ میں رہنے کے لیے وہ جدوجہد کر رہی تھیں. پھر اس کے ساتھ ایک دفعہ ایک مارچ ہوا تھا یہاں پہ, یہ جو وومین مارچ تھا 8 مارچ, اس میں انہوں نے کہا تھا کہ بلوچ خواتین اپنے مردوں کے لیے, خواتین اپنے حق کے لیے, اپنے مردوں کے حق کے لیے انہوں یہ دن منا رہی ہیں. پھر انہوں نے اس وقت کریمہ کا نام بھی لیا تھا, اس وقت یہ بھی 2020 کا ہی تھا جہاں سے مہرنگ نے ایمرج کرنا شروع کر دیا تھا. پھر وہ رپورٹ اس وقت میں وائس پی کے ساتھ منسلک ہوتا تھا, تو وہ رپورٹ کا وہ حصہ مہرنگ والا حامد میر نے اپنے پروگرام میں چلایا تھا. پھر وہاں سے یہ اٹھی تھیں. اس کے بعد پھر ایک دفعہ ان کو گرفتار کر رہے تھے یہاں وہ کیا کہتے ہیں لیاقت پارک کے سامنے سے, وہ فوٹیج پھر بی بی سی والوں نے بھی مجھ سے لی تھی. اس وقت بھی مطلب یہ ایکٹیو تھیں, اسٹوڈنٹ تھیں بیسیکلی. مہرنگ جو ایکٹیو ہوئی, اپنے والد تو ان کا پہلے لاپتہ ہوا, بعد میں اس کی بھی انفارچونیٹلی مسخ شدہ لاش ملی. تو پھر یہ پڑھ رہی تھیں, بچی تھیں, لیکن جب ان کا بھائی لاپتہ ہوا تھا پھر یہ آئی تھیں باہر. پھر انہوں نے پہلے یہ نہیں آتی ہوتی تھی, پہلے حصہ نہیں لیتی ہوتی تھی, لیکن اس کے بعد یہ اوپن آئیں اور پھر احتجاجوں میں شرکت کرنا شروع کر دیے. بھائی کا کیس لڑا, بالآخر بھائی بازیاب ہوا, اور پھر اس کے بعد یہ منسلک ہی رہیں. تو 2020 کے بعد مطلب 2020 سے انہوں نے برابر کام کرنا شروع کر دیا. برہمش یکجہتی کمیٹی کے نام سے انہوں نے یہ نام رکھا تھا. یہ ہوتی تھی ڈاکٹر صبیہ ہوتی تھی اور ان کے آس پاس کے لوگ ہوتے تھے, چند لوگ ہوتے تھے. اس کے بعد یہ اس کو بڑے لیول پہ لے کر جانا شروع ہو گئے. انہوں نے برہمش یکجہتی کمیٹی کا نام تبدیل کر کے بلوچ یکجہتی کمیٹی رکھا. پھر کیا ہوا, پھر انہوں نے مسنگ پرسنز پہ کھل کر بات کرنا شروع کر دی, سیمینار کرنا شروع کر دیے. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے سائل اور وسائل کی بات کرنا شروع کر دی. اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے کہ اسی چیز کو وہ بنا کے 2023 میں بالاچ مولا بخش کا ماورائے عدالت قتل ہوتا ہے
سی ٹی ڈی کے تھرو وہاں سے وہ ایف آئی آر نہیں کاٹی جا رہی ہوتی تو بالآخر کیا ہوتا ہے کہ نگران دور ہوتا ہے. وہ لوگ مارچ کرنا شروع کرتے ہیں، کوئٹہ آتے ہیں، کوئٹہ کے سے آگے مہرنگ لیڈ کرتی ہے، یہ جاتے ہیں بلوچ بیلٹ سے ہوتے ہوتے ڈی جی خان سے پھر ڈی آئی خان، وہاں سے اسلام آباد ان کو، حالانکہ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ جو مبینہ طور پہ بلوچستان کے ہیں، لیکن الحمدللہ ان کی ہمیں کوئی بھی ایک کام ایسا نہیں دکھتا کہ وہ بلوچستان کے حق میں کچھ کر رہے ہوں. ہاں، مفاد بلوچستان کے نام پہ وہ ضرور لے رہے ہیں. موجودہ جو سی ایم صاحب ہیں، وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی صاحب، یہ نگران وفاقی وزیر داخلہ تھے. اور انوار الحق کاکڑ کی ایک اپروچ ہے، اور یہ تو ان کو جوڑتے ہی بی ایل اے اور بی ایل ایف کے ساتھ ہیں کہ بی باسی تو ہے ہی ان کی ماؤتھ پیس ہے. اچھا، یہ ان کو پر کریک ڈاؤن ہوتا ہے، بالآخر یہ پہنچتے ہیں پریس کلب کے سامنے دھرنا دے دیتے ہیں، لیکن اس طرح ان کی بات نہیں سنی جا رہی ہوتی. کئی دنوں تک یہ اپنا وہ دھرنا دیے رکھتے ہیں کہ ہم آئے ہیں، ہمارا کوئی حل نکالا جائے. ایک پارلیمانی کمیٹی جاتی بھی ہے، لیکن اس طریقے سے ان کے مذاکرات کامیاب نہیں ہوتے، پھر وہ جانا بھی گوارہ نہیں کرتے. اس کے بعد پھر یہ وہاں سے دوبارہ آتے ہیں، موو کرتے ہیں اسلام آباد سے کوئٹہ کی جانب. عظیم الشان ان کا استقبال ہوتا ہے، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ اب ہم جو سریاب میں شاہوانی اسٹیڈیم ہے وہاں پہ یہ جلسہ رکھتے ہیں. بہت بڑا جلسہ ہوتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ شاید اس سے پہلے بڑا جلسہ کسی سیاسی قیادت نے بھی نہیں کیا تھا. تو ایک آواز اٹھتی ہے، لیکن یہ چیز جو اسلام آباد سے یہ لوگ ویسے لوٹے، ایک بھی لاپتہ بازیاب نہیں ہوا، اس چیز کو بڑا برا مانا گیا بلوچستان میں کہ خواتین گئی تھیں، اور جس طریقے سے اسلام آباد پولیس نے یا وفاقی حکومت نے ٹیکل کیا، یہ بہت ہی برا طریقہ تھا. اس کے بعد یہ لوگ کیا کرتے ہیں، یہ رکھتے ہیں بڑا جلسہ 28 جولائی 2024 کو گوادر میں کہا جا رہا تھا 14 اگست کو ایک انٹرنیشنل ایئرپورٹ جو ہے نا اس کا انوگریشن ہوگی، افتتاح ہوگا. یہ جاتے ہیں 28 جولائی کو، نہیں چھوڑا جاتا. کہ میں بھی گیا تھا 27 جولائی کو، بلکہ میں 26 کو گیا تھا، 27 کو بھی ہم نہیں چھوڑ رہے تھے. 26 سے ہی یہ گوادر کی جانب موو نہیں کرنے دیا جا رہا تھا، سیکیورٹی فورسز نے بند کیا ہوا تھا. پھر ہم نے 28 کو اٹیمپٹ کی تھی، تلار پہ روک دیا گیا تھا. اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ لوگوں نے واپس موو کرنا شروع کر دیا، لیکن مہرنگ لوگ پہنچ چکے تھے گوادر، سمیدین لوگ بھی پہنچے تھے، نیٹ وغیرہ بند کر دیا گیا تھا. 4-5 لوگ مرے بھی گئے، جس میں اکا دکا کوئی پولیس کا بھی تھا. تو ادھر سے کریک ڈاؤن شروع ہوتا ہے بی وائی سی پر. جو مین لوگ ہوتے ہیں 4 شیڈول میں ان کا نام ڈالا جاتا ہے. اب بی وائی سی آزاد تھی، بی وائی سی کہہ رہے کہ ہم کسی سے ایفیلیٹ نہیں ہیں، تو ہر سیاسی پارٹی کا بھی اس سے تھا. عام آدمی بھی تھا جس کو ان سے نظریے ملتے تھے یا ان کو صحیح سمجھتے تھے. تو دیکھا گیا جو چن کے کا سرکاری ملازم تھا، چاہے اسٹوڈنٹ تھا، چاہے کوئی اور تھا، ان کے نام 4 شیڈول میں ڈالنا شروع کر دیا حکومت نے. تو اس کے بعد یہ آغاز ہوتا ہے، لیکن یہ پھر بھی وہ نہیں ہوتے. یہ پھر 25 جنوری 2025 کو دالبندین میں جلسہ رکھتے ہیں. پہلا انہوں نے وہ کیا چائنا کو، مطلب کہ سی پیک آپ وہ کر رہے ہو، ہمیں اعتماد میں نہیں لے رہے ہو. پھر یہ دالبندین کا رخ کرتے ہیں. پھر ادھر سے ریکارڈنگ سیندک والوں کو پیغام دینا ہوتا ہے کہ آپ جو ہے ہمیں اعتماد میں نہیں لے رہے اور ایسے ہی وسائل لے کے جا رہے ہو وغیرہ. جس طرح میں نے کہا نہیں کہ بی وائی سی اسٹیک ہولڈر بن کے آئی. پھر جو احتجاج ہوتا تھا، مظاہرہ ہوتا تھا، بی وائی سی اسٹیک ہولڈر تھا، بلکہ بی وائی سی والے خود آ کے آئے روز دھرنا مظاہرے ہوتے تھے، سڑکیں بند ہوتی تھیں. یہ چیز آ گئی. اچھا، کوئی واقعہ ہوتا تھا، اٹھتا تھا، تو اس چیز پہ جو ہے نا مذمت بھی ہوتی تھی اور فوراً ایکٹیو ہو جاتی تھی بی وائی سی کی قیادت. جو دوسری طرف سے کوئی مارا جاتا تھا یا سیکیورٹی فورسز کے یا دوسرے، تو فوراً جو دوسرا فریق ہے وہ کہتا تھا ہاں بھائی مہرنگ مذمت کیوں نہیں کر رہی، بی وائی سی اس کی مذمت کیوں نہیں کر رہی، مظلوم لوگوں کو مارا گیا وغیرہ وغیرہ. یہ جب مہرنگ لوگ گئے بھی تھے اسلام آباد تو ان سے یہ سوال ہی ابھی جب ان کی سسٹر گئی ہوئی ہیں ان کو بھی یہی کہتے ہیں کہ آپ مذمت کرتی ہیں، آپ وہ نہیں کرتی یہ وہ. تو آپ اگر مذمت نہیں کرتی تو اس کا مطلب ہے آپ سمپیتھائزر ہیں انسرجنٹس کی وغیرہ وغیرہ. یہ چیز اس وقت بھی چلی، اب اس کی سسٹر کے ساتھ بھی چل رہی ہے.
और उधर भी तो उसने कहा कि हाँ हम मजम्मत करती हैं, लेकिन क्या रियासत जो कर रही है आप लोग उसकी मजम्मत करते हैं, ये काउंटर बयानिया ये देते हैं। इसके साथ फिर जब ऐसा वाक़या हुआ तो फिर महारंग पर आती थी कि हाँ भाई ऐसा कुछ है, आपने मजम्मत की, तो महारंग उस तरह एक्टिव वो नहीं होती थी। 2-3 दिनों बाद ऐसी जब उस पर वो होता था तो वो कह देती थी कि भाई मैं हर किस्म की जो मावराए कानून या अदालत कोई मारा जाता है या मासूम मजलूम कोई मारा जाता है तो मैं उसकी मजम्मत करती हूँ। इस चीज़ पर 2 चीज़ें हैं। एक वो बयानिया जो रियासत की जानिब से है कि भाई ये उन सेपरेटिस्टों की ही माउथ पीस है BYC वाले, एक ये बयानिया है। अगर ना होता तो ये खुल कर आते, उनके खिलाफ भी कोई मुजाहरा करते। वो उनकी तरफ से जो लोग मासूम मजलूम मारे जाते हैं, जो मजदूर होते हैं, तो जो इंसर्जेंट्स हैं वो कहते हैं ये मासूम मजलूम नहीं है, तो एजेंसियों के लोग होते हैं, हम इसे मारते हैं। वो ये बयानिया देते हैं आम आदमी को ये करने के लिए। दूसरी तरफ जो BYC की क़यादत है या दूसरे हैं तो वो कहते हैं कि भाई हम पहले रियासत की जानिब से शिकार हैं, अब हम दूसरा महाज भी खोल लें। हम इतना कहाँ से वो करते हैं, हम वो तो कानून और आइन को मानती ही नहीं, हम तो कानून और आइन को मानते हैं, वो ये कहते हैं। लेकिन वो ये तफरीक नहीं कर पाए, वो इधर से एक्सट्रीम पर चले गए। दूसरी जानिब जो चीज़ें थीं, अब जो आखिरी वाला वाक़या हुआ और रियासत ये चाह रही थी कि ऐसा हो, फिर उन पर क्रैकडाउन हो। मतलब ये आए रोज़ जिस तरह मैंने कहा धरने थे, रोड बंद थे, हुकूमत पे बहुत तनकीद होती थी कि भाई एम्बुलेंसें होती हैं, वो होती हैं और रोड बंद होते हैं। लेकिन हुकूमत ने भी तो एक वो किया कि जो लापता होते थे कई लोग उस वक्त बाजियाब हुए जब उनके घर वाले ने धरने दिए थे, तो खुद वो राह दिखाई हुई थी, तो वो ही कुछ होना था। फिर जब ये जाफ़र एक्सप्रेस वाला वाक़या हुआ, ट्रेन को यरगमाल बनाया गया, फिर उसमें जो इंसर्जेंट्स थे उनको मारा गया, फिर जब यहाँ पे लाशें लाई गईं और फिर जो कुछ लोग थे मिसिंग पर्सन्स के जो लवाहिकीन वो भी गए हुए थे, उनको 1-2 को गिरफ़्तार किया गया। फिर BYC वाले बड़ी तादाद में गए और 4-5 लाशें उन्होंने वहाँ से उठाईं। अब यहाँ 2 बयानिए, यहाँ से वो हुआ। अब रियासत कहती है कि वो लोग वही थे जिनको मारा गया, जिन्होंने ट्रेन यरगमाल बनाई हुई थी, जो PLA के लोग थे। अब जो BYC वाले हैं वो कहते हैं नहीं, पहले भी ऐसा हुआ, हमारे लापता लोगों को मारा गया था, उनको दहशतगर्द बना के पेश किया गया। जो मिसिंग पर्सन्स की लवाहिकीन थी वो हमारे साथ थे, हम ये देखने गए थे कि आया उनके लवाहिकीन तो नहीं हैं। तो जब वो लाशें ली गईं उस पर फिर मुकदमा बनाया गया, फिर 3MPO के तहत भी बर्ग लोगों को उठाया गया। अगले दिन फिर उनकी रिहाई के लिए महारंग लोगों ने धरना दिया। फिर वहाँ से फिर क्या हुआ, क्रैकडाउन हुआ, पुलिस उस वक्त फ्रंट पे थी और 2-3 लोग और ज़िंदगी की बाजी हार गए। फिर उसी अगली रात को जो है ना बीबो को, महारंग को और उनकी क़यादत जो है बाकी उनको गिरफ़्तार किया गया 3MPO के तहत। जो इक्का दुक्का बाकी उनकी मेन क़यादत थी, उनकी गिरफ़्तारी के लिए छापे पड़ते रहे। तो यूँ इस पे क्रैकडाउन हो गया, ये लोग गिरफ़्तार हो गए। लेकिन इन लोगों ने भी अपना ढांचा नहीं बनाया था PTM की तरह। अभी शख्सियत परस्ती थी कि भाई महारंग है या समीदीन है। जब गए थे तुरबत में, मुझे याद है, तो उन लोगों ने जो मास्क बनाए हुए थे, एक साइड पे महारंग की तस्वीर बनी होती थी, एक तरफ समीदीन की, तो वो चीज़ चलती रही। लेकिन ढांचा नहीं बनाया। अब कुछ गिरफ्तारियां हो गई हैं, नीचे उस तरीके से एहतजाज करने के लिए छोड़ा भी नहीं जा रहा। लेकिन ये है कि टीम भी उस तरह नहीं है। अच्छा, एक चीज़ थी, BYC वालों ने होशियारी, ऐसा नहीं कि जो ये है लो, इनके पीछे बहुत बड़े माइंड हैं। अभी भी देख लो, प्रेस रिलीज़ें, वेबिनार, किसी ना किसी तरीके से इन्होंने ख़ुद को इन किया हुआ है। और जो वो लिखते हैं, जो उनकी प्रेस रिलीज़ें आती हैं, तो आप देख सकते हैं कि लैंग्वेज का इस्तेमाल और फिर वो एक स्मूथ वे में ख़ुद को उन्होंने कैरी ऑन किया हुआ है। अब और साथ में जो उन्होंने पास रखे भी हुए हैं, जो क़यादत वो बताई, वो सारी इफ़ेक्टी है ना किसी तरीके से। मतलब अब समीदीन का वालिद कितने साल हो गए हैं लापता है, नहीं मालूम, 20 साल से ज़ायद हो गए हैं। महारंग का वालिद कत्ल हो गया, तकलीफ़ें उठाई उसने, ये इफ़ेक्टी। इसी तरीके से जो हैं, या उसके ख़ानदान से कोई मारा गया उसी दौरान, या फिर लापता है, या इफ़ेक्टी है, तो उस पे वो लोग इत्मीनान ज़्यादा करते हैं, उसको क़यादत भी देते हैं। लेकिन BYC की एक चीज़ है मुझे जो दिखती है कि
ابھی تک انگیجمنٹ ان کی اس طرح نہیں ہوئی ہے لوگوں کے ساتھ. میں دیکھ رہا تھا سینئر قانون دان تھے جن کی بڑی ان کے ساتھ سمپتھی تھیں, کیس بھی لڑتے تھے, لیکن ابھی یا ان کو ڈسلفٹ کیا یا وہ عزت نہیں دی, یا وہ کہ اب وہ سینئر جو لیگل ٹیم تھی وہ بھی کہیں نہ کہیں اس طریقے سے ایکٹیو نہیں ہے. دیکھنا ہوگا کہ آخر کیا وجہ ہے, کہاں غلطی ہو رہی ہے. ساتھ میں ریاست کو بھی دیکھنا ہوگا کہ کریک ڈاؤن اس لیول پہ نہ لے جائیں, اتنا تنگ نہ کریں کہ لوگ بالکل ہی وہ قانون آئین پہ ان کا اعتماد ہی کھو دیں. اور ان کے ساتھ یقیناً لوگوں کی سمپتی یہ ہے کہ جینون کاز پہ بات کرتے تھے. ایشوز یہ ہیں, اگر ان کو 10 سال بند کرنا ہے, 20 سال بند کرنا ہے, جو بھی ہو, لیکن ایشوز کو ایڈریس ضرور کیا جانا چاہیے. اور ساتھ میں جو قیادت ہے بھی ویسی کہ ان پہ بھی ذمہ داری زیادہ عائد ہوتی ہے کہ تھوڑی لچک ہو, کچھ ایسا کریں کہ سسٹم چلتے رہنا چاہیے. ابھی وہ بند ہیں, ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں, تو بڑا دکھ ہوتا ہے. یہ پہلے ایفیکٹی لوگ ہیں, ان کو ہم دیکھتے ہیں کہ ان پہ مزید سختیاں ہوں تو دل بڑا دکھتا ہے. اور لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ادھر سے وہ بھی نیچے آنے کو تیار نہیں ہے کہ کوئی حل نکلے, اور ادھر سے جو سیکیورٹی فورسز ہیں وہ بھی اس ایکسٹریم پر ہیں کہ کوئی درمیانی راستہ نہیں نکالتے. اچھا, اس نے سب سے اہم عدالت نے کوئی درمیانی راستہ نکالنا تھا, عدالت بھی ان کو ایک دوسرے کی جانب ہی لے جاتی ہے. بیوروکریسی تو ویسے ہی سمجھو سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ, اور پولیس فتح کی ہوئی ہے. تو درمیانی راستہ جب نہیں ہوگا نا, چیزیں پھر ایکسٹریم پر ہی ہوں گی. تو عدلیہ کو اپنا میرے خیال میں کردار ادا کرنا ہوگا, اور قیادت کو بھی سوچنا ہوگا, اور ساتھ ساتھ زیادہ سختیاں, زیادہ تنگیاں مزید ڈیٹریک کر دیتی ہیں. تو جو نئی قیادت ہے, یہ لاٹ ہے, اس میں کہنا بہت سارے ایفیکٹو بھی ہیں, بہت سارے وہ ہیں جن کا آج تک پتہ نہیں ہے. تو ہر چیز کا جب تک تلافی نہیں ہوگی ایشوز بڑھتے رہیں گے. لچک دونوں اطراف سے ہوگی تو کوئی حل نکلے گا. اور اگر یہ میں پھر کہتا ہوں تو اکثر وہ تکلیف بھی ہوتی ہے کہ بھائی ملا کے چلا جائے. جب یہ لوگ بھی آئے تو انہوں نے کمپرس پارٹیوں کے ساتھ جو کیا الیکشن میں, آپ نے دیکھا کہ یہ ایجنٹ ہیں, یہ ریاستی وہ ہیں. تو بھائی آپ کا سروائیول اس میں ہے جب آپ دوسروں کو بھی سروائیو کرنے دیں. اداروں کی خوشحالی بھی اسی میں ہے, عزت اسی میں ہے کہ دوسروں کو بھی عزت دینا سیکھیں, کوئی معقول راستہ نکالیں. اگر دونوں ایکسٹریم پر اس طرح جائیں گے تو یہ انسرجنٹس کی تعداد تو زیادہ ہو سکتی ہے, حل نہیں نکل سکتا. اور دوسری جانب اگر بی وائی سی کی قیادت یہ سمجھتی ہے کہ ہم بھی ڈیڈ لاک پر ہی رہیں گے, ہم جیلوں میں رہیں گے, کوئی وہ نہیں ہے, اتنے سال جتنے سال ہمیں رکھنا ہے ہمیں فرق نہیں پڑتا, تو پھر یہی ہوگا. نئی لاٹ جو بہت جذباتی ہے وہ ایسے ہی انفارچونیٹلی جا رہی ہے, دکھ ہوتا ہے. تو اس کے لیے عدلیہ جو باقی سیاسی قیادت ہے, قبائلی لوگ ہیں, سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے چیدہ لوگ ہیں, کوئی حل نکالیں. زیادہ سختیوں سے میں پھر کہہ رہا ہوں کہ نوجوان جو لوگ ہیں وہ ڈیٹریک ہو رہے ہیں. باقی دیکھتے ہیں کیا حل نکلتا ہے. ہم تو دعا گو ہیں کہ یہ سرزمین مزید خون میں نہ نہلائی جائے, یہاں مزید کسی بھی طرف سے لوگ نہ مارے جائیں, کوئی پراپر حل نکالا جائے. اور سروائیول ریاست کا بھی, لوگوں کا بھی, اور اس صوبے کا بھی اسی میں ہے کہ ایک دوسرے کو برابری کی بنیاد پہ عزت دیا جائے, مان دیا جائے, ٹرسٹ دیا جائے, اور جس کا جو حق ہے اس کو دیا جائے. اور سب سے اہم یہ فارم 47 والا دھندا چھوڑا جائے, اور جس کو عوام پسند کرتی ہے وہی ایوان ہو, وہی اسمبلی ہو. تو میرے خیال میں یہ پراپر حل ہے اور بہترین حل ہے, صوبے کے لیے بھی اور ملک کے لیے بھی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.